اور نئی خصوصیت ہم دیکھیں گے، اسلام اپنے ماننے والوں سے کچھ تقاضے کرتا ہے، کچھ مطالبے ہیں، اور یہ مطالبات یقیناً ہم سب کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہیں۔ وہ سب کچھ جو ہمیں ہمارے رب نے بتایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ سب کچھ حق ہے، اور وہ زمین پر اصلاح کا ایک پروگرام ہے۔ اس میں ایک انسان کی اصلاح بھی ہے، خاندان کی اصلاح بھی ہے، اور پورے معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھیے کہ ایک ایک حکم میں کتنا نفع ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت زینت کرنا چاہتی ہے، زینت کرنا اس کی فطرت میں بھی داخل ہے، اس سے اسے ایک انوکھی قسم کی تسکین بھی ہوتی ہے، زینت کرنا اس کا حق بھی ہے۔ لیکن اسلام اس حق کو لمیٹڈ کرتا ہے کہ یہ حق خاص طور پر شوہر کا ہے، لہذا اپنے شوہر کے لیے بیوی تزئین و آرائش کرے گی اور اللہ سے اجر پائے گی۔ تو اللہ سے اجر پانے کے لیے تزئین و آرائش کرنی چاہیے، اور تزئین و آرائش کے لیے اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا بھی، پھر اسی طرح سے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی انتظام کرنا، پھر اسی طرح سے اچھے رنگوں کا انتخاب کرنا بھی، پھر اسی طرح سے ہلکے پھلکے زیورات بھی، جس کی وجہ سے عورت زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ مومنہ عورتوں کا، صالحات کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کیا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کوششیں کرتی تھی۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابیات کا نام سر فہرست ہے، لیکن اپنے شوہروں کو خوش کرنے اور ان کی نظر میں پرکشش بننے کے لیے اپنے مقام پر، اپنے گھر میں تو یہ کوشش کرتی تھی، حتیٰ کہ سفر میں بھی ان کی یہ کوششیں جاری رہتی تھی۔ اور اگر ہم خود حضرت عائشہ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک جہاد میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، اور اسی سفر میں حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا۔ یہی ہار اس وقت ملا تھا جس وقت تیمم کی آیات نازل ہو چکی تھی، لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس دور کی خواتین اپنے شوہروں کے بننے سنورنے کے لیے اتنی مشکل گھڑی میں بھی کیسے انتظام کیا کرتی تھی۔ بکرہ بنت عقبہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور انہوں نے مہندی کے بارے میں سوال کیا۔ ام المومنین نے کہا کہ یہ ایک درخت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی مہندی جو ہے اس کے پتے یوز ہوتے ہیں، اس کا پانی بھی پاک ہے۔ اس خاتون نے جسم کے بال صاف کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا اگر تمہارا شوہر ہے اس کے لیے تم اپنی آنکھوں کو نکال کر ان کی جگہ ان سے بہتر لگا سکتی ہو تو وہ بھی لگا لینا۔ مراد یہ کہ اپنے شوہر کے لیے تم جتنا کچھ بھی کر سکتی ہو وہ کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ یہ ابن جوزی نے احکام النساء میں تحریر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو بنتی سنورتی نہیں ہیں، ان کے نہ بننے سنورنے کے پیچھے کیا ہے؟ جو اپنے شوہر کے لیے بھی آرائش نہیں کرنا چاہتی، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے اسلام کے مطالبے کا، سادگی کا، یا اسی طرح سے یہ کہ دینداری کا، مذہبیت کا نام دیتی ہیں، لیکن اصلاً یہ ان کی کاہلی ہے۔ کاہلی کی وجہ سے اپنا خیال نہیں رکھتی، سستی کی وجہ سے نہیں رکھتی، اور طبیعت کے اندر وہ نفاست، وہ ذوق نہیں ہوتا کہ بن سنور سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اس نصیحت پر غور کرنا چاہیے کہ عورت کا حسن و جمال دراصل اس کے شوہر کے لیے، تو اس حسن و جمال کی حفاظت کرنا، پھر اس حسن و جمال کے لیے کوشش کرنا اپنے ذرائع کے لحاظ سے، یہ عورت کے لیے لازم ہے۔ تو عورت کا حسن شوہر کے ماں سوا دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو جہاں پر حسن کی حفاظت کی ضرورت ہے، جہاں زینت کے اظہار کی ضرورت ہے، وہاں پر اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ کہ حضرت عائشہ کی روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے آرائش نہیں کرتی، بنتی سنورتی نہیں ہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ خطا پر ہیں، ان کا رویہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔
کیونکہ ازدواجی زندگی کی ایک اہم ذمہ داری کو ادا کرنے میں ایسی خواتین ناکام رہتی ہیں جو زینت کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی۔ پھر اب دیکھیے کہ یہی بے توجہی شوہر کی نظروں کو اور دل کو بدلنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جب عملاً ایسا ہو جاتا ہے پھر خواتین کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جانے ایسا کیا ہو گیا، لیکن اصلاً اس میں اپنے اعمال کا بھی بہت دخل ہے۔ اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کسی ایسی خاتون کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو خاتون بننے سنورنے میں، زینت کا اظہار کرنے میں، اپنا خیال رکھنے میں زیادہ مصروف نظر آتی ہیں۔ تو یہ عورت کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا ذمہ داری ہے۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھیے، ایسی خواتین جو اپنے شوہر کی آمد پر بال تک سمیٹے ہوئے نہیں ہوتی، بکھرے بال، پراگندہ لباس اور کپڑوں کے اندر سے اٹھتی ہوئی اسمیل، ہاتھوں کے اندر سے اسمیل، کہیں سے تو کوئی گوشہ خالی چھوڑا ہوتا جہاں پر کوئی نظر التفات پڑتی اور اس کی وجہ سے محبت کے بڑھنے کے چانسز پیدا ہو جاتے۔ اب جو خواتین اپنی محنت کو ثابت کرنے کے لیے کھانا بنایا ہے اور کھانے کی خوشبو کھانے سے آئے تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر عورت کے لباس سے آئے یا عورت کے جسم سے وہی خوشبو آنے لگے تو ہرگز اچھی نہیں لگتی۔ اس وجہ سے کھانا بنایا ہے، گرمی کا موسم ہے، اسمیل لا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، انسان غسل کر سکتا ہے، صاف ستھرا لباس پہن سکتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرے۔ ایک عورت اہتمام کرتی ہے، اس اہتمام کرنے پر اجر ہے اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، شوہر کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو ایک مومنہ کبھی ان ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایک عورت کو 3 دن سے زیادہ ماتمی لباس پہننے سے بھی منع کیا ہے، اللہ یہ کہ اس کا شوہر وفات پا جائے۔ مراد یہ کہ سوگ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتی اپنے سگے باپ، سگے بھائی پر بھی، کیونکہ اگر وہ زیادہ دن سوگ منائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پورے خاندان پر مرتب ہوں گے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا انہوں نے عطر منگوایا اور اس کا استعمال کیا، پھر فرمایا میں نے عطر کا استعمال اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس کی ضرورت تھی، کہتی ہیں بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس کے کہ اپنی شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی۔ یہ بخاری کی کتاب الطلاق کی روایت ہے 5334 اور 35 نمبر پر۔ ابن احوص نے اپنی بیٹی نائلہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو باپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی تو قریش کی عورتوں کے پاس جا رہی ہے جنہیں تیری نسبت خوشبو زیادہ میسر ہے، اس لیے 2 عادتیں میری طرف سے یاد رکھنا، سرمے کا استعمال کرنا اور پانی کی خوشبو لگانا، یعنی خوب غسل کرنا کہ تیری مہک مشکیزے کی مہک کی طرح ہو جس پر بارش کا پانی پڑا ہو۔ یہ الاغانی میں ابو الفرج اصفہانی نے نقل کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کا صاف ستھرا رہنا، عورت کا اپنے لباس کو اچھے انداز میں رکھنا، زینت کا اظہار کرنا شوہر کے لیے، یہ سب کچھ صرف پسندیدہ نہیں ہے، یہ عورت کے واجبات میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اس کا اظہار کرنے کی پابند ہے، اسے ضرور ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ سکون اور راحت کا خوشگوار ماحول پیدا کرے۔ دیکھیے ایک پہلو ہم نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرے، یہ ظاہری پہلو ہے کہ ظاہری اعتبار سے ایک عورت شوہر کی نگاہوں میں بھلی دکھائی دے، لیکن اس کے علاوہ بھی خاتون کی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کے اندر امن اور سکون کا ماحول پیدا کرنا یہ خواتین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ ایک طرف عورت کے بلند ذوق کی بھی علامت ہے، اس کی ترتیب کی، اس کے آرگنائزڈ مائنڈ کا، ذہنی طور پر اس کے آرگنائزڈ ہونے کا اظہار بھی ہے،
پھر یہ کہ اگر عورت نرم مزاج ہے اور بچے باادب ہیں اور کھانا وقت پر تیار ہے، لذیذ ہے، یہ سب کچھ شوہر کے سامنے سلیقہ مندی کا اظہار بھی کرتا ہے اور دوسری طرف ماحول کو بھی خوشگوار رکھتا۔ ایک شخص تھکا ہارا باہر سے آتا ہے اور گھر میں صفائی ستھرائی بھی ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، کھانوں کی خوشبو بھی گھر سے اٹھ رہی ہے اور بچے بھی بالکل یعنی اپنی صحیح درست حالت میں ہیں اور باپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پورے گھر کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے ایک مرد کے گھر آمد پر، تو یہ بات اس کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس رشتے کو باعث سکون بنایا ہے، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے۔ ایک عقل مند خاتون یقینی طور پر وہ سب کچھ کرتی ہے جو اس کے علم اور اس کے بلند ذوق کا اظہار ہے۔ ایک مسلمان بیوی میں یہ اچھی صفات پائی جاتی ہیں، اسلام نے اس کو تاکید کی ہے، اس کو واجب ٹھہرایا، اور ایک مسلمان عورت اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اس رشتے کو باعث سکون اور باعث محبت بنایا، جیسا کہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے ہم نے دیکھا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو یہ رشتہ سکون کا ہے، محبت کا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو نکاح ایک مضبوط معاہدہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، روحوں کے درمیان تعلقات کو استوار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار مسلمان عورت ہمیشہ اپنے فرائض کو سمجھتی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ ایک ہدایت یافتہ مسلمان عورت یہ جانتی ہے کہ اس کے شوہر کے اس پر کیا حقوق ہیں، اس کے اپنے گھر کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے یہ جاننا چاہیے۔ یہ علم حاصل کرنا، یہ سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عورت خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہے اور گھر کو جنت نشاں بنا دیتی ہے۔ 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ خطائیں معاف کرنے والی ہوتی ہیں۔ جہاں دو لوگ مل کے رہتے ہیں ماحول ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور جہاں 2 سے زائد افراد مل کے رہتے ہیں، خواہ وہ بچے ہوں یا اسی طرح سے شوہر کی والدہ یا اسی طرح باقی ریلیٹیوز ہوں، تو اختلاف رائے کی وجہ سے بعض اوقات دلوں پر بوجھ بن جاتا ہے سب کچھ، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 2 لوگوں کو ہمیشہ ایک جیسی چیزیں ہی پسند نہیں آتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو دکھ دینے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے دوسرے کا دل متاثر ہو گیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کی طرف سے کوئی ایسی غلطی کو خطا سامنے آتی جس کی وجہ سے دلوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک مومنہ ہمیشہ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتی ہے۔ تو عفو درگزر اور نظر انداز کر دینے سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ ایک بیوی کا دل کیسے کشادہ ہوتا ہے، وہ اس کا دل کھلا ہوتا ہے کہ وہ معاف کرتی ہے، اگنور کرتی ہے، اگنور کرنے سے، درگزر کرنے سے اس کے دل کے اندر اور کشادگی آتی ہے، اور مضمون صفات میں سے دل کے اندر گھٹن پیدا ہونا، دل کا بند ہو جانا۔ تو ایک نیک عورت، ایک اچھی عورت ہمیشہ خطاؤں سے درگزر کرتی ہے اور اس ہدایت پر عمل کرتی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهَ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش اس کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے
کہ جو دوسرے انسانوں کی خطائیں معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. یہ آیت سورہ نور کی آیت تھی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک بیوی جب ہر اعتبار سے کیئرنگ ہوتی ہے، دل کو بھی دکھ سے بچانا چاہتی ہے، ماحول کو بھی خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، ہر طرح سے پورے ماحول کو اپنے شوہر کے لیے بچھا دیتی ہے، تو وہی شوہر کے دل پر راج بھی کرتی ہے، اس کے دل کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھر دیتی ہے. تو یہ ادخال السرور یعنی دلوں کو خوشی سے بھر دینا ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ایسا فرد ہے جو دوسرے کے دل میں خوشی داخل کر دیتا ہے. تو دیکھیے ایک مثال کے طور پر خواتین کا اپنا حلقہ ہے، مردوں کا اپنا حلقہ ہے. کسی اجنبی خاتون کے سامنے بھی کسی سے نئی ملاقات ہوئی ہے، کوئی اس کے دل کو بھی خوشی سے بھر دینا چاہتا ہے اور جس کے ساتھ سب سے قریبی تعلق ہے وہ محروم ہو جائے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. 12ویں بات یہ ہے کہ مالی معاملات میں وہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے. ایک مثالی مومنہ عورت ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے دل خوشیوں سے بھرا رہے. وہ اپنے میں اور اپنے شوہر میں فرق نہیں کرتی، اس کا احترام کرتی ہے اور اس کی مشکلات کو اور اس کے مصائب کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر وہ غریب ہو تو شکوہ نہیں کرتی، اور اگر وہ خرچ کرنے سے قاصر ہو تو خواہ مطالبات نہیں کرتی، اور اپنے گھریلو کام کاج کے بارے میں بھی شکایت نہیں کرتی. تاریخ میں ایسی بہت سی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بہت صبر کیا اور غربت اور افلاس کے باوجود اپنے شوہروں کی کیئر کرنے کی ایک زندہ مثال قائم کر دی. مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے تاریخ اسلام کی ایک بڑی خاتون کو جن کا نام حضرت خدیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب میں اس کا تذکرہ کیا والیوم 4 پیج 287 پر، کہ خدیجہ نے اس وقت مال سے میری خیرخواہی کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر دیا تھا. حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے اپنا مال حاضر کر دیا تھا، اور اس کی مثال ایسے ہمارے سامنے آتی کہ جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے نکاح کرنا چاہا، اس موقع پر حضرت خدیجہ کے والد راضی نہیں ہوئے تھے کہ میں ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. لیکن حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے پاس 2 اوقیہ چاندی یا سونا آپ کے پاس بھیجا، عرض کیا کہ ایک جوڑا خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں، یعنی کوئی سوٹ مجھے گفٹ بھیج دیں. کیونکہ رسول اللہ کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں تھا تو خود چاندی یا سونا بھجوا دیا اور کہا کہ ایک مینڈھا اور فلاں چیزیں خرید کر بھجوا دیں. مراد یہ تھی کہ گھر والوں کو تسلی ہو جائے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ حضرت خدیجہ کا موقف بڑا واضح تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیات دیکھی تھیں جن خصوصیات کو وہ پورے عرب میں کہیں اور کسی کے اندر نہیں پاتی تھیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھجوا دیا، یعنی سوٹ بھی، مینڈھا بھی اور کچھ اور چیزیں بھی، تو اپنے والد کو لا کر دکھایا کہ یہ سب کچھ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا. اس طرح انہوں نے اپنے شوہر کے فقر کو، ان کی غریبی کو چھپا لیا اور اپنی طرف نسبت کر کے اپنے والد کو خوش کر دیا، اور رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے مثال قائم کر دی کہ شوہر کا مرتبہ، شوہر کا مقام مال کے اعتبار سے متعین نہیں ہوتا، اور مال اصل میں حیثیت کا حامل نہیں، اصل چیز اس کی سیرت اور اس کا کردار. اچھا خلق جو ہے وہ سب چیزوں پر وزنی ہے. اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اور حضرت علی کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا، چکی سے آٹا پیسنے کی وجہ سے گندم پیسا کرتی تھیں یا آٹا بنایا کرتی تھیں تو ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. ایک دن حضرت علی نے ان سے کہا آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں، آپ ایک باندی ان سے طلب کر لیں تاکہ وہ گھریلو کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے. وہ اپنے والد کی خدمت میں تشریف لے گئیں لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں. تب حضرت علی گئے، مدعا بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مہاجرین کو ترجیح دی اور ان کی یہ حاجت پوری نہیں کی
پھر بیٹی داماد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر چیزوں کی تعلیم نہ دوں جو تم مانگ رہے تھے؟ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ ایک خادمہ سے زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعائیں فرمائیں، اور ان بابرکت کلمات کی تاثیر تھی کہ دن بھر کے کام سے جو تھکن ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی رات کو سوتے وقت یہ ذکر کرنا، اور سچی بات یہ کہ اللہ کی یاد انسان کو تازہ دم کر دیتی. رسول اللہ نے جو نسخہ بتایا تھا وہی حق ہے. حضرت علی بھی ان کلمات کا ورد کیا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہمیں سکھایا اس کے بعد کبھی میں نے ناغہ نہیں کیا. ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھا جنگ صفین کی رات کو بھی؟ حضرت علی نے جواب دیا ہاں جنگ صفین کی رات میں بھی. یہ بخاری کی روایت ہے 5362 نمبر پر. اسی طرح حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کی مثال ہمیں ملتی ہے. اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے گھر کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. حضرت زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا، پھر وہ اس ٹکڑے کے لیے حضرت زبیر کی مدد کیا کرتی تھی. اپنے مشکیزے کی مرمت بھی کر لیتی تھی، روٹی پکاتی تھی، باغ سے سر پر کھجور کی گٹلیاں لے کر آیا کرتی تھی، محنت مشقت کا کام خود کیا کرتی تھی. بخاری اور مسلم میں خود ان کی اپنی زبان سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ زبیر سے میری شادی ہوئی، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی سرمایہ، بس ایک گھوڑا تھا. میں اس گھوڑے کو کھلاتی پھلاتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کو چلاتی پھراتی تھی، اور ان کے اونٹوں کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں توڑتی تھی. میں روٹی بنانا چاہتی تھی لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ روٹی کیسے بنتی ہے. پھر میں نے اپنی کچھ پڑوسنوں کو دیکھا، وہ اچھی روٹی بناتی تھی. میں نے ان سے جب اپنا معاملہ رکھا تو وہ میرے لیے روٹیاں بنا دیا کرتی تھی. میں اس باغ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا سر پر کھجوروں کی گٹھلیاں ڈھویا کرتی تھی، اور یہ باغ 2-3 کوس یعنی 6-7 کلومیٹر دور تھا. ایک دن میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں رکھے ہوئے آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تھے. آپ نے مجھے آواز دی اور اپنی اونٹنی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں آپ کے پیچھے اس پر بیٹھ سکوں. میں نے زبیر سے کہا کہ میں ایسا کرتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم غیرت مند آدمی ہو. زبیر نے فرمایا میرے لیے یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ تم اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں ڈھو کر لائی ہو، اس کے مقابلے میں کہ تم آپ کے پیچھے بیٹھ جاتی. بعد میں حضرت ابو بکر نے ایک غلام بھیجا جس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنی شروع کی تو اس کام سے انہیں چھٹکارا مل گیا. تو یہ ایسا ہی تھا جیسے میں نے غلامی سے آزادی حاصل کر لی ہو، یعنی اتنی مشقت کا کام تھا. بخاری کی روایت ہے 5224 نمبر پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اسلام میں کیسی عظیم خواتین تھیں اور کیسے باپوں کی بیٹیاں تھیں. باپ مالدار ہیں اور باپ اعلیٰ حیثیت کے حامل ہیں، لیکن بیٹی کا جب نکاح ہو گیا تو بیٹی نے شوہر کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. یہ خوشحال اور مالدار تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر کے یہ جان لیا تھا کہ اپنے شوہر پر جب ہم خرچ کریں تو ہمیں اجر ملے گا. اور یہ ایک روایت ہے جو حضرت زینب ہی سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ دو چاہے وہ تمہارے زیورات ہی کیوں نہ ہو. وہ کہتی میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئی اور اس سے کہا تم تنگ دست ہو اور اللہ کے رسول نے ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جا کر دریافت کرو، ممکن ہے کہ میں اپنا صدقہ تمہیں دے دوں. اگر ایسا ممکن ہو تو میں اپنا صدقہ تمہیں دے دوں گی، ورنہ میں کسی دوسرے کو دوں گی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا تم خود ہی جا کر دریافت کرو. لہٰذا میں خود گئی. میں نے ایک انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پایا، اور میرے جیسی ایک اور عورت تھی جو رسول اللہ سے سوال کرنے سے شرما رہی تھی، یعنی خلاف ادب سمجھ رہی تھی.
اتنے میں حضرت بلال آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر آئیں کہ 2 انصاری عورتیں دروازے پر ہیں اور آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آئی ہیں، ممکن ہے کہ وہ اپنا صدقہ اپنے شوہروں کو دیں یا ان یتیموں کو جو ان کی کفالت میں ہیں، لیکن یہ نہ بتانا کہ وہ کون ہے. یعنی اچھا نہیں محسوس کر رہی تھی. بلال اندر گئے، انہوں نے رسول اللہ کو یہ بات پہنچا دی. رسول اللہ نے دریافت کیا وہ دونوں کون ہیں. بلال نے بتایا کہ ایک انصاریہ ہے اور ایک زینب ہے. آپ نے پوچھا کون زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب. رسول اللہ نے فرمایا انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک قرابت داری کا خیال رکھنے کا ثواب اور دوسرے صدقہ دینے کا ثواب. یہ بخاری کی 304 اور 1462 نمبر روایت. بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بچے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 1462 نمبر پہ. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت، مثالی مسلمان عورت، دل کی تنگ نہیں ہوتی، بخیل نہیں ہوتی، حقداروں کے حقوق کو پہچانتی ہے اور باہر نظر کرم کرنے سے پہلے یہ محسوس کرتی ہے کہ میری نظر کرم اپنے قریبی لوگوں کی طرف اٹھنی چاہیے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی وائف کام کیا کرتی تھی، صنعت کاری کرتی تھی اور کافی کچھ کما لیتی تھی، اور ان کے شوہر غریب تھے. پھر اس کے بعد سے انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بچوں پہ مال لگانا شروع کیا. دیکھیے اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. ایک طرف تو یہ کہ شوہروں کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف حضرت زینب کی طرح اور صحابیات کی طرح اتنا کلیئر مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ یہ مال میرا ہے اور میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہی ہوں اور میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اتنی نرم چارہ بن جائے کہ شوہر سمجھے کہ عورت میری بیوی ہے تو اس کا مال بھی میرا ہے اور یہ مال جو ہے مجھے عورت کی جانب سے نہیں مل رہا. عورت نے احسان نہیں جتلانا، لیکن بہرحال حقیقت کو ضرور سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ تعلقات میں یہ چیز خوشگواریت پیدا کرتی. عورت کا اس بات کا لحاظ رکھنا کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا اور میں اللہ کی خوشی کی خاطر لگا رہی ہوں، اسے احسن نیت کے ساتھ ہی مال خرچ کرنا چاہیے. 13ویں خصوصیت یہ کہ شوہر کی خوشی اور غم اور دکھ سکھ میں برابر کی شریک ہوتی ہے. دیکھیے دکھ درد میں جو شخص شریک ہوتا ہے وہ عزیز بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاصا گہرا تعلق بن جاتا ہے. ایک سمجھدار بیوی ہمیشہ شوہر کے دکھ درد میں، شوہر کے غموں میں برابر کی شریک ہوتی ہے، اور یہی دلوں پر حکمرانی کا طریقہ بھی ہے، راستہ بھی یہی ہے. اب دیکھیے کتنا وقت ہوتا ہے جو دونوں نے اکٹھے گزارنا ہوتا ہے. اگر گھر میں اکٹھا وقت ایک اپنے کمرے میں یا اپنے مقام پر اور دوسرا کچن میں یا بچوں کے درمیان گزار رہا ہے تو یہ اکٹھے ایک چھت تلے ہونے کے باوجود مینٹل ہارمنی یا ذہنی ہم آہنگی کا باعث نہیں بنے گا. اس کے لیے اکٹھے کچھ پڑھنا، اکٹھے بات چیت کرنا، پھر اسی طرح سے کچھ نہ کچھ بحث و مباحثہ کرنا، اکٹھے چہل قدمی کرنا، اسی طرح سے اپنے بچوں کے معاملات اور اپنے اہل خاندان کے معاملات پر کوئی نہ کوئی، یعنی وہ بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرنا. یہ سب ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور جب لوگوں کے معاملات مشترکہ ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی اشتراک پیدا ہو جاتا ہے. مقاصد لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، تو مشترکہ مقاصد کے لیے، مشترکہ دلچسپیوں کے لیے ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے. اس لیے ہمیشہ سمجھدار عورت شوہر کے مشاغل میں پورے طریقے سے شریک ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شریک نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کو تنہا چھوڑ دیتا. اس لیے ہر ذہین عورت، ہر وفاشیار عورت شوہر کی خوشیوں کا خیال کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور دوڑ میں رسول اللہ پیچھے رہ کے حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ کا حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنا اور دوڑ میں حضرت عائشہ کا جیت جانا، یہ سب ازدواجی زندگی کی خوشیوں کے لیے. پھر دوسری بار کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آئیں دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں. دوبارہ دوڑ لگائی. اس وقت تک حضرت عائشہ تھوڑا پہلے کی نسبت، پہلے بہت ہلکی پھلکی تھی، تھوڑا سا ہیوی ہو گئی تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عمر میں بہت زیادہ تھے لیکن دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، یعنی اس دفعہ تم نے مجھے ہرا دیا تھا، اب میں نے تمہیں ہرا دیا۔ اور یہ خوشیوں کا راز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے مواقع بھی بتائے جائیں اور اسی طرح سے دکھ میں بھی شریک ہوا جائے۔ یہ اشتراک باہمی تعلق کو بہت مضبوط کر دیتا ہے اور جذبات و احساسات میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ مثالی بیوی ہمیشہ اپنی گفتگو سے، اپنے طرز عمل سے شوہر کے دل سے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتی، اور ہم اس کے لیے مثال دیکھیں گے تاریخ انسانی کی انتہائی اہم شخصیت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے، جن کا نام لیہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا، اور صبر ایوبی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثال ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ ملتا ہے، پھر ان کے صبر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت لیہ بنت یعقوب تھیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رحمت بنت افراسیم ان کا نام تھا، اور اس کا تذکرہ لوگ کرتے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 84 کے حوالے سے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، ہم نے اس کے اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اس جیسے اور بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب کی بیوی لیہ باغات چشموں میں خوشحال زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ وہ حضرت ایوب پر ایمان لے آئی تھیں، اور حضرت ایوب بڑے مالدار شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے انعامات سے نوازا تھا، بڑے وسیع پیمانے پر بہت بڑی اراضی کے مالک تھے، بلکہ وہ پوری بستی کے نشیب و فراز کے مالک تھے، یعنی جب اللہ نے دولت دی تھی تو بے شمار دولت تھی، ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ حضرت ایوب کے پاس 1000 بکریاں چرواہوں سمیت ان کی ملکیت میں تھیں، نیک بھی تھے، غرباء اور مساکین سے بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کیا کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے شکر گزار نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا تھا، بڑی آرام کی، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، کبھی بھی وہ حقوق کی ادائیگی سے غافل نہیں رہے تھے، اور حضرت لیہ بھی ان کے ساتھ بہت ہی عمدہ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ طے تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان سے گزرنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ امتحان ان کی بیماری کی صورت میں ڈالا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا، اور جہاں تک ایک شوہر کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت تھی، لیکن ان کی صابرہ شاکرہ بیوی نے ان کا بے حد ساتھ دیا اور اپنی وفاداری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جس طرح کے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی نیک دلی کی وجہ سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے، یہ خوشحالی میں شکر گزاری انہوں نے جہاں اپنے شوہر سے سیکھی تھی، وہیں پہ مصیبت میں صبر کرنا